ٹھیک ہے سر جو آ رہا ہے جان صاحب آر ریڈی جان صاحب سر سب سے پہلے آپ کو مبارکباد اور اس دن کے حوالے سے بتائیے سر میں پہلے ملک کے سبھی واسیوں کو اور جموں کشمیر کے لوگوں کو خصوصاً 76ویں ریپبلک ڈے کی مبارکبادی دیتا ہوں. یہ وہ دن ہے جس دن اس ملک میں آئین کو منظر عام پہ لایا گیا ہے, جس کی روح سے ہم جو بھی کچھ ڈھونڈتے ہیں وہ اسی آئین کی روح سے ڈھونڈتے ہیں, اور اس لیے یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے. سر موجودہ سرکار کو کیسے دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے اور آج الیکشن کے بعد؟ دیکھیے اگر سرکار کی آپ بات کریں تو سرکار کو 3-4 مہینے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے جائز ہے, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے ساتھیوں کا یہ ہے کہ آپ لوگ بولتے کچھ نہیں ہیں, کچھ ٹائم تو دے دیں, دیکھیں کیا کرتے ہیں. وہ خود ہی کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے خود ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو ہمارے کہنے کی ابھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو ابھی تو مجھے لگتا ہے سرکار خود ہی کہہ رہی ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جو موجودہ سرکار ہے, تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہمیں کچھ زیادہ ایڈ کرنا چاہیے. چینج کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ چینج تو میں بتاؤں گا, نہیں چینج میں بتاؤں گا. چینج بہت ہے. لوگوں نے ووٹ دیا, لوگوں نے اپنی چنے ہوئے نمائندے سلیکٹ کیے, اور وہ آج ان کے ہاتھ میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن. چینج تو ہے, یہ تو بھائی جس کے لیے میں لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ چینج نہیں ہے, چینج ہے. لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم تسلیم کیے ہوئے ہیں اس ڈیسیجن کو. یہ سرکار لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے. اس میں کوئی نہ یو پی سے آیا ہے نہ کوئی بہار سے آیا ہے, یہ جموں کشمیر کے لوگوں نے چنی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اس میں تو بالکل دو ٹوک ہم بڑے کلیئر ہیں. ہم نہ جیتے وہ دوسری بات ہے, لوگ مالک ہوتے ہیں جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں, اور ہم اس مینڈیٹ کو تقسیم. آپ الیکشن ہارنے کے بعد کافی خاموش رہے, میڈیا سے بھی دور رہے. دیکھیے میں بتاؤں گا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ نئی ایک سرکار جو آتی ہے کچھ تو ٹائم دینا ہے نا. وہ میری بھی سرکار ہے نا, وہ سب کی سرکار ہے, آپ کی بھی سرکار ہے. آئے دن سے کیا آپ خالی نکتے چینی ہی کریں گے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں سرکار کامیاب ہو جائے, کیوں لوگوں نے بڑے شوق سے ان کو ووٹ دیے, بہت ہی شوق سے. ہاں یہ بات سچ ہے, جو میں پہلے کہتا تھا میں آج بھی کہوں گا, سچ کا بول بالا رہے گا اور حقیقت اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. آپ لوگوں کے ووٹ تو بٹور سکتے ہو, ان کو آسمان دکھا کے, چاند دکھا کے, ستارے دکھا کے, لیکن آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ خواب ہی ہوتے ہیں, حقیقت ہوتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن نہیں ہوئی اور جو حکومت بنی ہے, جس طرح سے آپ پہلے نکتہ چینی کرتے تھے, معاملات ٹھیک ہوئی, آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب حالات میں؟ دیکھیے پہلے تو میں بتاؤں گا ایز الطاف بخاری میں بھی بڑا خوش ہوں کہ میرے اپنے لوگوں کی حکومت ہے. مجھے اسٹیٹ ہوڈ ملتی ہے نہیں ملتی ہے, ان کے ذریعے سے 370 واپس یہ لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں, مجھے بجلی کے 200 یونٹ یہ دیتے ہیں, مجھے راشن اور دیتے ہیں, میرے ڈیلی ویجرز کا مسئلہ حل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. سب چیزیں ایک طرف چھوڑ کے میرے نوجوان جو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں جیلوں میں, کیا ان کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن اس سب کو ایک پلڑے میں جب رکھوں, دوسرے پلڑے میں میرے لوگوں کی امنگوں کی یہ سرکار ہے, ان کے ووٹ سے بنی ہے. میں اس سرکار کو پورے دل سے تسلیم کرتا ہوں. مانا جاتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد پہلی چنی ہوئی سرکار آج یہاں پہ سلامی لے رہی, چاہے ڈپٹی سی ایم کی بات کریں, سی ایم یہاں پہ سرکار ہوتی ہے سرکار. ہاں کس طریقے کا چینج آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سی ایم ایز چیف گیسٹ رہنا نہیں, اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے پہلے بھی ریپبلک ڈے پہ ہمیشہ گورنر صاحب ہی مین فنکشن پہ لیتے تھے. کچھ چیزیں ہم بہت زیادہ وی ریڈ ٹو مچ انٹو تھنگس, لیکن میں کچھ آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آپ کو یاد ہے 8 مارچ 2020 کو اس جماعت کا جنم ہوا. اس وقت آپ میں سے کافی ساتھیوں نے کہا آپ کا کور ایجنڈا کیا ہے.
اور ہم نے جواب دیا تھا ہمارے 3 کور ایجنڈا ہیں، وہ ہے زمینوں کی حفاظت، نوکریوں کی حفاظت، اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی، اور تھا ہمارے نوجوان بزرگ اس وقت جیلوں میں تھے، مفلوج ہو چکی تھی پوری ریاست، جو پرانی ریاست تھی، ٹرانسپورٹ بند تھا، دکانیں بند تھیں. ہم نے کہا تھا ہم ایک نارمل سی کی سینس واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں. شکر الحمدللہ اگر کسی نے 1947 کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے، ماں سوائے ایک لیڈر کے جس نے 370 کو یہاں لایا تھا اسپیشل سٹیٹس، جب ہندوستان سے انہوں نے دلی میں بات کی اور ہندوستان کے ساتھ الحاق ہوا، اس کے بعد اگر کسی نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ لایا ہے وہ تو اپنی پارٹی نے لایا ہے. آج عمر صاحب کہتے ہیں زمینوں کا تحفظ، اصل ہماری زمینیں ہماری آئیڈینٹی ہے. عمر صاحب یہ زمینیں تبھی بچی جب الطاف بخاری اور اس کے ساتھیوں نے، اپنی پارٹی نے ہمت کی، اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا، اپنی امیج کو داؤ پہ لگایا. کیوں یہاں جو بھی سچ کی بات کہتا ہے اور دلی جاتا ہے جہاں سے اصل پاور فلوز، کیوں لانا تو دلی سے ہی ہے سب کو. تب ان کو ایجنٹ کہا جاتا ہے، پراکسی کہا جاتا ہے، بی ٹیم کہا جاتا ہے. شکر الحمدللہ آپ نے بھی ریئلائز کر لیا کہ اصل آئیڈینٹی زمین ہی ہوتی ہے. اگر زمین نہ رہتی تو کچھ نہ رہتا، آپ الیکشن بھی جیتے. میں مبارکباد ہی دیتا ہوں ان ہزاروں ورکروں کو اپنی پارٹی کے جنہوں نے گالیاں کھائی، کیا کیا نہ سنا ان پچھلے 5 سالوں میں، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے زمینیں بچائی، جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے نوکریاں بچائی. اور آج میں ان اپنے ورکروں کو، جانفشاں ورکروں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اگر اسٹیٹ ہوڈ واپس آنی ہے وہ بھی جموں کشمیر اپنی پارٹی ہی لائے گی، اور آپ ہی ورکروں نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. وہ نہ کوئی چنی ہوئی سرکار لائے گی اور نہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ لائیں گے. کیا اس کا مطلب یہ ہے الطاف صاحب کی 5 سال کی مدت بہت ہے، اسٹیٹ ہوڈ تو ریسٹور نہیں ہوگا؟ دوسرا یہ جو ڈویل گورنمنٹ سسٹم ہے، یہاں رات، آج کل دن چھوٹے ہیں تو 6 بجے شام ہو جاتی ہے، صبح 7:30 بجے ہو جاتی ہے. 5 سال تو بہت آپ دیکھتے ہیں. اسٹیٹ کے بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں الطاف صاحب؟ سر اسٹیٹ کے فائنانسز ہمارے پاس تو ایونیوز ہی نہیں ہے ریونیو کے. ہاں ہمیں تو سینٹرل گورنمنٹ سے ہی لانا ہے. جو ہم کہتے تھے آج تو اس پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ جو ملنا ہے دلی سے ہی ملنا ہے. اور میرے بھائیوں، میں آج مبارکباد اپنے میر بھائی صاحب کو دیتا ہوں جنہوں نے جرأت کی، کل گئے اپنے مسئلے کو اٹھایا. یہ صحیح بات ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ مسلمانوں کے پیشوا رہنما ہیں، گئے، اچھا کیا. بہت لوگ ان کو بہت نکتے چینیاں کریں گے، لیکن کیونکہ سیاستدان اپنی گریبانوں میں نظر نہیں دیتے اس لیے انہیں کم ہی یاد ہوتا ہے. سر لینڈ پروٹیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو سیٹلائٹ کالونیز بنائی جا رہی ہے تو اس میں خدشہ کافی زیادہ ہے. یہ وقت کی سرکار نے جواب دینے ہیں، ہم تو وقت کی سرکار نہیں، لیکن ہم لوگوں کے ہمدرد ہونے کے ناطے، ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے جو اس وقت منظر عام پہ آئی جب سب کچھ لوٹ چکا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا 1 انچ زمین بھی کسی باہر والے کو یہاں نہ خریدنے دیں گے، نہ کسی کو بسنے دیں گے.